اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین، آپ کی خدمت میں جعفر علی انصاری آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فلسفہ روزہ، یعنی ہم مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس روزے کے فلسفہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ایک ہمارا یہ موضوع ہے۔ اور اس کے اندر سوال یہ ہے کہ آیا خدا نے انسان کو یعنی مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا، اس کا وجہ کیا ہے، اور اس کا انسان کے جسم کو کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے روح کو کیا فائدہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نمل کے طلباء کو سنتے ہیں کہ ہم نے یہی سوال ہم نے ان کو کیا تھا کہ یعنی مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور ہم نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مسلمان روزہ رکھنے کا وجہ کیا ہے اور ان کے جسمانی اور روحانی کیا فوائد ہو سکتے ہیں روزے کا۔ تو پہلے آئے ان کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام؟ سید بلال حیدر۔ مائی نیم راجیش خان۔ محمد الیاس۔ تحسین عبد القاسم۔ مشرف جاوید۔ لیاقت فراز نام ہے میرا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جس طرح دیگر عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں انسان پہ، ان میں روزہ بھی شامل ہے، اور روزہ رکھنے سے مختلف طرح کے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس میں دینی ہے، دنیاوی ہے، روحانی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں روزہ رکھنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، اور یہ ہر جو ایج لمٹ کے حساب سے ہم پہ فرض کیے گئے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو مسلمان روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ دیکھیں 12 منتھ ملتے ہیں ہمیں مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، 11 مہینے تو ہم مطلب کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا یہ واحد ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اتنی مسلمانوں پہ کی جاتی ہے، ایک نیکی کا مطلب کہ اس کو ثواب 70 گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ تو اس میں ہم صبح سحری سے لے کے افطاری تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک تو اس سے یہ ہے کہ جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی شو ہوتا ہے کہ ویسے بھوکا اور پیاسا رہنا کتنی بڑی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ یہ چیزیں فرض کی۔ میرے مطابق مسلمانوں کے جو روزہ رکھنے کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے انسان کو بہت سے پیغامات دیتا ہے، جس میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہمیں روزہ نہ صرف بھوک پیاس کا نام ہے، بلکہ روزہ سب سے بڑھ کے ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ صبر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ غصے میں لوگ کئی سارے خطرناک حادثے کر لیتے ہیں، کئی سارے خطرناک ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں۔ تو روزہ بیسیکلی کنٹرول کا نام ہے، لائک ہم اپنے روزے میں ہم گناہوں سے کنٹرول کریں، ہم جو غلط کام کرتے ہیں اس سے کنٹرول کریں۔ سب سے بڑھ کے ایک چیز میں اس لیے ہم کہنا چاہوں گا کہ جب روزہ رکھتے ہیں ہم، تو روزہ رکھنے کے بعد ہم ہر وقت زیادہ تر طیش میں رہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ تو روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے کنٹرول کا، کہ آپ اس میں سیلف کنٹرول سیکھیں کہ آپ نے کیسے بھوک کو کنٹرول کرنا ہے، پیاس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں کہ مختلف امور پہ آپ نے مختلف واقعات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، مسلمان روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمارے جو ہیں اسلام میں ارکان میں سے روزہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کا حکم پہ ہمیں اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، تو اس لیے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آپ مجھے روحانی یا جسمانی کوئی فائدہ بتا سکتے ہیں روزے کے؟ روزے کے ویسے تو انلمیٹڈ فائدے ہیں، جو ہمارے اگر میں بیماریوں کے لحاظ سے کہوں، جسمانی لحاظ سے تو یہ ہمارے معدے میں جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں خون کو صاف کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری روح کو تقویت دیتا ہے، روح کو سیراب کرتا ہے، اور دیگر انسان کے اندر وہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مختلف فائدے ہیں، انلمیٹڈ فائدے ہیں، اور جتنے بھی بیان کیجیے اتنے کم ہیں۔ روزے کے جو جسمانی فائدہ اس میں سے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے جو معدہ ہے اس کے مطلب فریش ہو جاتا ہے اگر آپ ایک مہینے تک مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ اگر سائنس کی تحقیق دیکھی جائے تو اس میں کینسر کا علاج بتایا گیا، اگر انسان 15 سے 16 گھنٹے یا کچھ اس طرح میں بتایا گیا، اگر 23-24 دن اس طرح پیٹ کو خالی رکھتا ہے تو آپ کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب احتیاط ہے، اگر آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا کبھی بھی۔ روحانی حوالے سے انسان مطلب پرہیزگاری کی طرف جاتا ہے، عبادات کا مہینہ ہے تو عبادت کرتا ہے، تو اس سے ایک انسان میں معرفت آتی ہے، اور قرآن پڑھتا ہے
اور جو بھی دوسری عبادات ہیں وہ کرتا ہے تو خدا کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، روزہ رکھنے سے جو ہے یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ انسان جب 11 مہینے کھاتا رہتا ہے اور اگر وہ 1 مہینہ روزہ رکھے گا، اس میں ایک تو اللہ کا حکم بھی وہ پورا کرے اور دوسرا وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گا، جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں اور ایسے آیا بھی ہے کہ کینسر سے انسان کا جسم بچا رہتا ہے، تو اس لیے انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے۔ مبتلات روزہ جو عام طور پر جو سب کو سمجھ آ جاتی کہ کھانے سے روزہ باطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں سے کہ روزہ باطل ہو جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک بنیادی جو ایک اہم ہے بات وہ یہ کہ کچھ باتیں جو معصومین علیہ السلام سے منسوب کر دی جاتی ہیں اور وہ ان کا فرمان نہیں ہوتا، ایسی باتیں کرنے سے روزہ آپ کا جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت سے روزہ باطل ہو سکتا ہے، اور جھوٹ سے آپ کے جو روزہ ہے وہ باطل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اور چند ایک جو باتیں ہیں۔ پہلے ہم تو یہی کہتے ہیں اگر ہم کھانا کھا لیتے ہیں کچھ یا الٹی کر لیتے ہیں یہ مطلب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے مکروہات کی بات کی، جیسے ہم یونیورسٹی لیول میں سارے بچے اکٹھے کو ایجوکیشن لیول ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے فرسٹ آف آل ڈریس ہونا چاہیے، ڈریس جو بوائز کریں ڈریس وہ کوئی نارمل اسلامک ڈریس ہو جو اچھا لگے، سوٹیبل ہو، اور جو گرلس ہوں وہ خاص طور پہ پردے میں آنا چاہیے، اور اگر وہ پردے میں کم از کم نہیں آ سکتے تو ایسا ڈریس پہنے جس سے مطلب بوائز کو وہ ایموشن وغیرہ مطلب گلٹی فیل نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنے میں یا ان کو ہوس ہو جائے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نمن کے طلبہ نے بہت اچھے انداز میں ہر کسی نے اپنے ذہنی صلاحیت کے مطابق انہوں نے فلسفہ روزے کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں پر جب کوئی چیز فرض کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی چیز سے روکنے کے لیے حرام قرار دیتے ہیں تو بھی ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئے موضوع اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔